ایسا لگتا ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم نہیں چلا رہے، موبائل ہمیں چلا رہا ہے، سوشل میڈیا ہمیں چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت مفید ہوتی ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال ہمیں بڑے خطرناک نتائج تک لے کے چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، بڑی مفید چیز ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کی ضروریات جڑی ہیں اس سے، لیکن وہی بجلی، آپ بجلی کا ننگا تار پکڑ لیں، آپ مر سکتے ہیں، آپ کی جان جا سکتی ہے۔ ایک مفید چیز کا غلط استعمال آپ کی جان لے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کشتی جو ہوتی ہے جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو کشتی چلتی ہے، جب تک کشتی پانی میں ہے تب تک کشتی چلتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال میں آج ہم اتنے غرق ہیں، اور اس کے غلط استعمال میں خاص طور سے ہماری نوجوان نسل اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ آج اس سے فائدہ شاید 10 یا 20% مل رہا ہو، اور نقصان اس سے کئی گنا زیادہ آج ہماری نوجوان نسلوں کو پہنچ رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کیسے کریں اور غلط استعمال سے کیسے بچیں۔ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے ناخدا محلے میں ممبئی میں بیٹھ کر، میرے سامنے ایک اچھی خاصی تعداد بیٹھی ہے، لیکن آج اس پروگرام کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے، فیس بک پر یا یوٹیوب پر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آج کوئی دینی مجلس ہے، کوئی پروگرام ہے، لائیو دکھایا جا رہا ہے، جس پروگرام میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا نے اس پروگرام کی ریچ کو 1 لاکھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ اس کا کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ علم پھیل رہا ہے، علم آسانی سے لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، اپنے مکانوں میں بیٹھے ہیں، آرام سے دیکھ رہے ہیں پروگرام۔ تقریر آج میں نے کر دی، یوٹیوب پر اسٹور ہو گئی، اپلوڈ ہو گئی۔ 1 سال کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا، شیخ ابو زید ضمیر صاحب آئے تھے 2019 میں، دیکھیں انہوں نے کس موضوع پر تقریر کی تھی، آپ نے فوراً ٹائپ کیا، تقریر آپ کے سامنے آ گئی، ڈاٹا اسٹور ہو رہا ہے۔ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کا۔ سوشل میڈیا ہمارے مفید ڈاٹا کو، ہماری مفید معلومات کو اسٹور کر رہا ہے، ہم کبھی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کم خرچ میں، بہت معمولی کاسٹ میں، بہت معمولی لاگت میں ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد تک پہنچا دیتے ہیں۔ خرچ کم ہے اور ریچ بہت بڑی ہے، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ سوشل میڈیا ایک آزاد میڈیا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کسی کے کنٹرول سے چل سکتا ہے، اخبار کسی کے کنٹرول سے چھپتا ہے، ٹی وی کا کوئی مالک ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں سب آزاد ہیں۔ یہاں اگر اسلام کو گالی دینے والے، اسلام پر اعتراض کرنے والے آزاد ہیں، تو آپ بھی آزاد ہیں کہ آپ اسلام کا ڈیفنس کریں، آپ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اب آپ یہ کہہ کر کے خاموش نہیں رہ سکتے کہ جناب ہمارے پاس وسائل کہاں ہیں، آج اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ اس پلیٹ فارم کا استعمال اسلام کے دفاع کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کر سکتے۔ سوشل میڈیا کا ایک اور بہت بڑا استعمال ہے، آج دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی۔ بمبئی کا بیٹھا آدمی امریکہ اور یورپ اور سعودی عرب اور دنیا کے دوسرے کونے کے بیٹھے ہوئے انسان سے ڈائریکٹ کال کر رہا ہے، ویڈیو کال کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ کمیونیکیشن آسان ہو گیا، رابطہ آسان ہو گیا۔ اب آپ اسلام کی دعوت غیروں تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کو اور اسلام کی دعوت کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن سکتا ہے سوشل میڈیا، اگر ہم صحیح استعمال۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے
سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کے بجائے جو راستہ چنا ہے وہ غلط ہے، وہ ہلاک کرنے والا ہے، وہ برباد کرنے والا ہے، وہ صحت کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ جسم کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ دین کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ اخلاق کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ سوسائٹی کو بھی برباد کر رہا ہے۔ جب تک فیس بک نہیں تھا، جب تک واٹس ایپ نہیں تھا، بہت ساری برائیوں سے سماج محفوظ تھا، بہت ساری گندگیوں سے معاشرہ محفوظ تھا۔ سوشل میڈیا نے آنے کے بعد بہت ساری برائیوں کو آسان کر دیا، بہت ساری گندگیاں سماج میں بڑھ گئیں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں تھی، لوگ علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں احتیاط کرتے تھے، مستند علماء کے پاس جاتے تھے، کتاب و سنت کے جانکاروں کے پاس جاتے تھے۔ اب سوشل میڈیا آ گیا، اب یوٹیوب آ گیا، اب علامہ گوگل صاحب آ گئے، اب ہمارے پاس ایک آن لائن مفتی بن گیا۔ ہمیں جو سوال چاہیے ہم نے گوگل پہ ٹائپ کر دیا، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں خبر نہیں کہ یہ جواب لکھنے والا، یہ فتویٰ دینے والا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کی معلومات کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں اطمینان ہو گیا، ہمارے سوال کا جواب مل گیا۔ یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے آج سوشل میڈیا۔ علم کے نام پر آج گمراہی بٹ رہی ہے، دین کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ خطرے پہلے بھی تھے لیکن پہلے کم تھے، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بڑھ گئے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کون کون سا برا اثر ہماری زندگی پر پڑ رہا ہے اور اس سے کیسے بچیں گے۔ ہم اپنی بات کو انشاءاللہ 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اپنے وقت میں ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا جو غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، جو ڈرا بیک ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ٹائم اور وقت کی قدر اور قیمت ختم ہو گئی۔ انسان کتنا ٹائم دے رہا ہے سوشل میڈیا کو، کبھی احساس کیا آپ نے؟ انسان فیس بک پر ایک فوٹو ڈالتا ہے، ہر منٹ چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے، ایک پوسٹ ڈالتا ہے، صبح کو چیک کرتا ہے، دوپہر کو چیک کرتا ہے، شام کو چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے۔ اگر انسان کو اس کی فکر ہو جائے کہ اللہ ہم کو لائک کرتا ہے کہ نہیں تو شاید انسان لائق ہو جائے۔ انسان آج فیس بک کے لائک اور ڈس لائک کے چکر میں پڑا ہے، ٹائم برباد کر رہا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پونجی میرے پیارے بھائیوں انسان کا ٹائم ہے۔ انسان کی زندگی کا گزرا ہوا ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک پل جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، بائی دا ٹائم، ٹائم کی قسم، اللہ نے قسم کھائی ہے ٹائم۔ یہ ٹائم اتنی قیمتی چیز ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس ٹائم کی جس نے قدر نہیں کی، اس وقت کی جس نے قدر نہیں کی، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ نمبر 1 الصحت، تندرستی، صحت، ہیلتھ۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بیمار پڑا، ڈاکٹر کے یہاں گیا، جانچ ہوئی، سمٹمز دیکھے گئے، پتہ لگا کینسر ہے، ممبئی لایا گیا، 2-3 مہینے علاج ہوا، 4-5 مہینے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہو رہا ہے ایسا، سماج کی کڑوی حقیقت ہے۔ انسان اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا ہے، اپنی صحت کو غنیمت نہیں سمجھتا ہے۔ تندرستی ہے، انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے انسان، جبکہ اسے معلوم نہیں کہ کب اس کی تندرستی اس کو دھوکہ دے دے، کب اس کی صحت اس کو دھوکہ دے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ والفراغ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔